السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ سورۃ الرعد ہے اور ترتیب میں یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 19 سے ہم آغاز کر رہے ہیں اور یہ 13ویں سپارے کا دوسرا نصف ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کم از کم ہم 2 رکوع پہ بات کرنے کی پوری کوشش کریں گے، 19 سے لے کر 41 تک۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے میرے نبی کہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا وہی برحق ہے۔ انما انزل الیک من ربک، بھلا وہ شخص جو یہ یقین رکھتا ہے، جانتا ہے، ایمان رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے الحق وہی برحق ہے۔ کمن ہوا اعمی، بھلا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، نہیں ہے۔ رات بھی میرا ایک پروگرام تھا، خیر وہ تو لائیو نہیں تھا، ریکارڈڈ تھا، ابھی اس نے شاید لگنا ہے چند دنوں بعد، یہ PNN پہ، تو ٹرانسجینڈر پہ پروگرام تھا۔ بڑی حیرت ہوئی کہ کس قسم کے قوانین بن رہے ہیں ٹرانسجینڈر کے اوپر، یعنی اتنے واہیات قوانین بن رہے ہیں ہم جنس پرستی کو پھیلانے کے لیے، گے ازم پھیلانے کے لیے، اور اس کے خلاف خود ٹرانسجینڈر میدان میں ہے۔ الماس بوبی مشہور ہے، ایک اور بھی ہے ندیم کشف، پتہ نہیں کیا نام ہے، وہ دونوں کال پر تھیں، تو خیر میں تو وہیں اسٹوڈیو میں تھا، تھوڑی سی میری اس سے تھوڑا سا ٹکراؤ بھی، وہ میری بات سمجھ نہیں سکے، تو اس نے ایسے ہی کچھ بونگیاں مارنی شروع کر دی، تو پھر درمیان میں پھر میں نے بھی اسے تھوڑا سا لتاڑ دیا، تو لیکن اس کی باتیں غلط نہیں تھیں، اسے میری خیر بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، بعد میں پھر خاموش ہو گئی، یا بات سمجھ میں نہیں آئی تھی بعد میں خاموش ہو گیا، اللہ کو پتہ۔ لیکن اس نے بڑی کمال کی باتیں کی، اس نے کہا جی یہ جو کچھ بن رہا ہے یہ تو ہم جنس پرستی کو، گے ازم کو فروغ دینے کے لیے ہو رہا ہے۔ ہم یا میل ہیں یا فیمیل ہیں، نئے جنس کا تعین کی ضرورت کیا ہے قانون کے اندر، یا ہم میل ہیں یا فیمیل ہیں۔ یعنی جو باتیں میں نے کہنی تھی وہ الماس بوبی نے اور ایک اور نے کر دی۔ الماس بوبی کا نام اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگوں کو عموماً اس کا پتہ ہے۔ اب یہ جب کب انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، جب خود ان کے حقوق پہ ڈاکہ پڑا بقول ان کا شاید یہ کانسیپٹ بھی ہے، بندہ سامان کٹا کے فقیروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ سامان کٹا کے فقیروں میں شامل ہونا یہ اسلام کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بندہ سامان کٹا کے فقیر بن جائے، درویش ہو جائے۔ ہمارے مطالعہ پاکستان کے ایک استاد ہوا کرتے تھے اسکول لائف میں، بہت قابل تھے، باقاعدہ الگ نوٹس لکھوایا کرتے تھے ہمیں وہ، تو کہتے تھے ایک عالم ہوتا ہے، ایک درویش ہوتا ہے، وہ بڑے عجیب انداز سے کہتے تھے۔ بھئی وہ کون ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ ہاں عالم کے اندر کیٹیگریز ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے ایک کیٹیگری کو الگ کر دو، ایک درویش ہوتا ہے۔ بھئی وہ کون ہے ذرا بتاؤ، اس کو ڈیفائن کرو، درویش کون ہوتا ہے؟ تو وہ رات وہ کہہ رہی تھی کہ کچھ ایسے ہمارے ساتھی یعنی آرگن سب کچھ ختم کر کے فقیروں میں شامل ہو۔ بھئی ایسی فقیری کا کوئی کانسیپٹ نہیں، بندہ سامان کٹا کے فقیروں میں شامل ہو جائے۔ تو میں نے
جی چاہا کہ صبح ہی میں ٹرانسجنڈر پہ پروگرام کروں، اس کے لیے مجھے خاص مطالعے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن میں نے کہا نہیں، چونکہ جو قانون بنا ہے پھر یہ قانون چیلنج بھی ہوا ہے غالباً وفاقی شرعی عدالت میں، تو میں نے کہا اس کا میں تھوڑا سا احاطہ کر کے آئندہ جمعے تک احاطہ کر سکا تو ٹھیک، ورنہ انہی قریب جمعات میں ٹرانسجنڈر پہ ضرور بات کروں گا، تاکہ آپ محض بات کرنے کا مقصد نہیں ہے، جو آپ میں سے باشعور ہیں، یہاں اہل اقتدار طبقہ سنتا ہے، اہل اختیار طبقہ سنتا ہے، ان تک بات پہنچے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت ہو رہی وہاں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں، وہاں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جائیں، سنگ گھرا بن جائیں، چٹان کی طرح حائل ہو جائیں کہ ہم اس ملک میں گے ازم نہیں آنے دیں گے، ہم اس ملک میں ہم جس پرستی نہیں آنے دیں گے۔ خود میرا کچھ ایکسپیرینس ہوا بعض ٹرانسجنڈر سے بات کرے کہ جو اپنے آپ کو ٹرانسجنڈر کہتے ہیں حقیقت میں ٹرانسجنڈر نہیں ہے، انشاءاللہ بات ہوگی، وہ ایک الگ بات تھی، لیکن چونکہ میں نے اس آیت پہ ویسے ایک ٹچ دے دیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کتنا خوف آتا ہے وہ پڑھتے ہوئے، بھلا وہ شخص میرے نبی، بھلا وہ شخص جو یہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے رب کریم کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا وہی برحق ہے، وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف دانش مند لوگ پکڑتے ہیں، عقل مند لوگ پکڑتے ہیں، عقل والے نصیحت کو لیتے ہیں، انما یتذکر اولو الالباب۔ تو بھائی دانش مند ہیں کون؟ یہ اہل دانش کون ہیں؟ یہ اہل عقل و خرد کون ہیں؟ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو سنیے ذرا آگے، اگر وہ میرے اور آپ کے اندر موجود ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اس میں ترقی کی دعائیں کریں، اگر موجود نہیں ہیں تو فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل والا کہا ان کی صفات کیا ہیں۔ اس کا مطلب جو صفات جس میں جس قدر نہیں ہے اس قدر اس کی عقل مسخ ہے، وہ بے عقل ہے، وہ اللہ کے نزدیک پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، بھلے وہ لوگوں کے سامنے چنگا بلا ہے، بھلے لوگوں کے سامنے وہ بڑا دولت مند ہے، اختیارات ہیں، اقتدار ہے، سب کچھ ہے، اللہ کی نظر میں وہ پاگل سے بدتر ہے۔ تو سنیے وہ کون ہے، آگے اسی کی وہی صفات آ رہی ہیں، انہی صفات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج ان آیات کا انتخاب کیا آپ کے سامنے۔ اور یہ عقل مند کون؟ ان میں چلے ایک اور سوال، ان میں عقل مندی آئی کیسے؟ ان کی سیرت و کردار میں یہ نکھار آیا کیسے؟ یہ رنگ بھرا کیسے؟ یہ نکھر کر نتھر کر ستھر کر سامنے سدھر کر سامنے آئے کیسے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ حقیقت اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لی، رچا بسا لی کہ ہمارے نبی پر اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا وہی برحق ہے، اور حق نام چیز کی دنیا میں کوئی چیز موجود ہی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھا، اس عقیدے نے ان کی سیرت و کردار میں وہ رنگ پیدا کیا کہ اس سے وہ صفات پیدا ہوئیں، وہ صفات کی فصل لہلہائی کہ پوری دنیا کے اندر اس کا انقلاب آ گیا۔ وہ صفات کیا ہیں؟ ان کی سیرت و کردار میں اس یقین نے رنگ کیسے بھرا؟ اب سنیے، پھر آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بھلا وہ شخص جو یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ آپ پہ اترا وہی برحق ہے اور کچھ نہیں، بھلا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے اس حقیقت سے؟ اب اس یقین نے اس کے اندر، اس کی سیرت میں، اس کے کردار میں کیسا رنگ بھرا، وہ سنیے۔ قرآن اس یقین کی بدولت جو سیرت ملی ہے اس کا تذکرہ کر رہا۔ الذین یوفون بعہد اللہ، ایسے دانشمند لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ نبی پر جو اترا وہی برحق ہے اور کچھ بھی نہیں، وہ اللہ سے کیے وعدے کا پاس رکھتے ہیں۔ بھئی اللہ سے ہم نے کب وعدہ کیا؟ وہ گزشتہ یا پیوستہ جمعہ بات ہو چکی، عہد الست، جو ہماری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا۔ اللہ نے ہمیں وجود بخشا، ہمیں قوت گویائی دی، ہمیں قوت شعور عطا کی، پھر اللہ نے ہم سے وعدہ لیا، ہم نے وعدہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ حلف نامے کی، وہ اوتھ کی جو تقریب تھی وہ ہمارے حفظ سے، ہماری یاد سے مٹا دی، لیکن اس کا نقش ہماری فطرت میں پیوست کر دیا۔
یہی بات ہے، انسان کے سامنے سچ آ جائے، گرد و پیش میں کوئی اور رکاوٹ نہ ہو، وہ سچ کی طرف لپکتا ہے، اور اس طرح لپکتا ہے کہ اس پر اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ ہے وہ عہد کہ دانشمند لوگ اس عہد کی پیروی کرتے ہیں وہ جو اوپر کر چکے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، ایک صفت، یہ دانشمند لوگوں کی پہلی صفت ہے۔ اب میرے اور آپ میں کتنی ہے؟ ہر بندہ جانچ لے۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جو وعدے انہیں وہ کر چکے ہیں مخلوق سے یا اللہ سے یا نبیوں سے یا آپس میں رشتہ داروں سے اجنبیوں سے، بشرطے کہ وہ گناہ کے وعدے نہ ہوں، وہ عہد مضبوط باندھنے کے بعد پھر اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ میرے ایک ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے، ہماری وہاں عمارت ہے، تھوڑا سا وہاں کام ہو رہا ہے، تو مجھے ان کی یہ عادت سب سے اچھی لگی۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے لیبر موجود ہیں، خصوصاً جہاں ٹیکنیکل کام ہوتا ہے وہاں دھوکہ دینے میں بھی کسی کو آر بھی نہیں ہوتا، اور خصوصاً جو اینٹ گارا مٹی کا کام ہوتا ہے اس میں اگر آپ احتساب بھی کرنا چاہیں تو کتنا کر لیں گے۔ اس لیے پوری دنیا کے سیاستدان، پوری دنیا تو نہیں کہہ سکتا، بدگمانی ہوگی، تو پاکستان کی بہت بڑی تعداد سیاستدانوں کی اینٹ گارے سے ہی کماتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ کونسلر شونسلر گلی کے کن ٹوٹے یہ بھی سڑکوں سے ہی کماتے ہیں۔ جی کیا بنائی؟ سڑک بنائی، فٹ پاتھ بنائی، نیچے کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب سڑک اکھڑے گی، جائے گی لیبارٹری میں، پھر ہی پتہ چلے گا نا، وہ تو اسے ڈبل نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے ان کی بات ہمارے ساتھی بڑی اچھی لگی، وعدے کا پاس پوچھ کے چلنا، میں حیران ہوتا ہوں۔ اس دور میں بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، اور دعا کریں اللہ ہمیں وعدے کے پاس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ایک ہم آپس میں وعدہ کرتے ہیں، وہ آپس کے وعدے بھی اگر معصیت پر مشتمل نہیں ہیں تو اس پر پورا اترنا ضروری ہے۔ کہا وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، یہ جو آپس کے وعدے ہیں انسان انسان سے کرتا ہے، اجنبی اجنبی سے کرتا ہے، اپنے اپنوں سے کرتے ہیں، اپنوں بیگانوں سے کرتے ہیں، یا ہم اللہ سے کوئی وعدہ باندھ لیتے ہیں، کہ پھر ان وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں۔ ہاں گناہ کے وعدے کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اللہ سے کیا وہ وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، اور بندوں کے ساتھ کیا وہ وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کے سیرت و کردار میں یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے کہ نبی پر جو اترا وہی حق ہے، اس کے علاوہ حق کا نام و نشان کہیں بھی نہیں ہے۔ دو صفات آ گئیں، تیسری صفت سن لیں، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے جن روابط کو، جن تعلقات کو، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دے رکھا ہے اسے یہ جوڑے رکھتے ہیں۔ جن روابط کو، جن تعلقات کو، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ آسان ہے رشتوں کو نبھانا، اس لیے دوستی نبھانا آسان ہے، رشتے نبھانا مشکل ہے۔ رشتوں میں گلے شکوے آ جاتے ہیں، خصوصاً گاؤں کی طرف۔ آپ کسی بھی کوٹ میں چلے جائیں، مجھے ان گاؤں والوں پر غصہ بھی آتا، ترس بھی آتا۔ دوتیاں باندھ کے، سر پہ پگڑیاں لے کے، ہمارے معذرت کے ساتھ وکلا کی کمائی کا ذریعہ یہ گاؤں کے لوگ ہی ہیں، سمجھائیے، 24 گھنٹے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کس پہ لڑائی ہے؟ ایکڑ پہ لڑائی ہے، اتنے گٹ پہ لڑائی ہے، دھٹ پہ لڑائی ہے، اور اس سے زیادہ خرچ کر چکے ہوتے ہیں، فیس میں بھی، آنے جانے کے خرچے میں بھی، اور مال اوقات سب کچھ۔ ان سے پوچھ لیا جائے تمہاری زمین کتنی قیمت نہیں ہے جتنی تم مقدمے پہ اڑا چکے ہو، کہتے ہیں نک دا مسئلہ، یہ نک، یار ایسی ناک کو نا آپریٹ ہی کروا کے ختم کر دو۔ لوگ اپنے آرگن ختم کروا رہے ہیں، آپ ناک ختم نہیں کروا سکتے، عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لوگ آرگن ختم کروا کے ہم دوسری جنس کے اندر چھلانگے مار رہے ہیں۔ بے روزگار لوگ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ایک یہ بھی ہے، انشاءاللہ جب میں ٹرانسجنڈر پہ بات کروں گا تو بات آئے گی، ایک اس کی وجہ بے روزگاری بنی ہے۔ کہتے ہیں بے روزگار ملتا نہیں ہے تو ڈانس سے بڑا اچھا روزگار مل جاتا ہے، لڑکی کی شکل بنا لو، بس ٹھیک ہے۔ بے روزگار اپنے سامان کٹا کے چھلانگے مار رہے ہیں۔
کہتے پہلے کچھ ملتا ہی نہیں تھا، اب تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ نقدہ مسئلہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس میں نرا عدل نہیں چلتا، عدل کا پیک لیول احسان چلتا ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، اپنے حقوق سے نیچے اترنا پڑتا ہے، اور پھر وہ حقوق بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یار مرنے دم تک یہ زخم مندمل ہو ہی نہیں سکتا، اس مرہم پہ پھاہا رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ ہوتے ہیں ایسے، آپ کو پتہ ہوتا ہے یا فرشتہ آ جائے گا لیکن یہ زخم میرا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس زخم کو برداشت کرتے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، اللہ اکبر، یہ ہے انسانی تہذیب و تمدن کی بنیاد، جو آپ کو اللہ کا قرآن فراہم کرتا ہے، جو یقین فراہم کرتا ہے کہ جو کچھ نبی پر اترا وہی برحق ہے اور کچھ برحق نہیں۔ یہ یقین آپ کی سیرت و کردار میں یہ نکھار پیدا کرتا ہے کہ آپ سب کچھ سہ کے بھی تر و تازہ رہتے ہیں۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم ذرا زخم آ جائے شاید تھوڑا بہت سہ بھی لیں لیکن تر و تازہ نہیں رہتے، یہ بھی ایمان کی کمی ہے۔ سب کچھ سہ کے بھی اللہ تر و تازہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ تو سب سے بڑا رشتہ تو ہے اللہ کا۔ یہ ہے انسانی تہذیب و تمدن، انفرادی زندگی کی بھی بنیاد اور اجتماعی زندگی کی بھی بنیاد، یہ رشتوں کو جوڑنا، تعلق کو جوڑنا۔ میں بھی کمزور ہوں، خصوصاً ہم جیسے جو زیادہ حساس ہوتے ہیں وہ اپنے احباب کے حوالے سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں، کچھ زیادہ امیدیں باندھنے لگتے ہیں، سمجھائی بات کی؟ تو بہت کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن سامنے والوں کا بھی اور جو کمزور ہے ان کا بھی، ان سب کے کہ آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ ہم ممبر والوں کو آپ جبرائیل امین نہ سمجھیں، ورنہ اگلے مرحلے آپ ہمیں شیطان سمجھیں گے۔ میرا اپنا بچپن کا واقعہ، بعض دوست اٹھا کے اوپر آسمانوں تک پہنچا دیتے تھے، میں کہا آرام سے خبردار، آج تم آسمان پہ پہنچا رہے ہو، کل تم ہی زمین پہ پھینکو گے، مت کیا کرو ایسے، ہمارے دماغ کو مت خراب کیا کرو۔ ہاں کوئی چیز اگر ہم سے آپ تک پہنچی ہے دین کی بات، ہمارے حق میں دعا کیا کریں، لیکن اس طرح ہماری تعریفوں کے قلابے ہمارے سامنے نہ باندھیں کہ ہمارا دماغ خراب ہو جائے یا ہم آپ سے امیدیں وابستہ کرنے لگ جائیں، پھر کل میرے اور آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بندہ اتنا رہے جتنا وہ برداشت کر سکتا۔ تو خیر بات ہو رہی تھی رشتوں کے اوپر، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، چاہے میرے اور آپ کا رشتہ ہو، خطیب اور مقتدی اور مقتدیٰ کا ہو، بہن بھائیوں کا ہو، والدین اور اولاد کا ہو، اجنبی اور بیگانے کا ہو، یہاں تک کہ ہمسایوں کا ہو۔ اور مشکل ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہمسائے کا ہوتا ہے، مشکل ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہمسایوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اچھے ہمسائے نصیب فرمائے، آسان نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے چلتا ہوں، یہ تو وقت دوڑ لگا رہا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، چوتھی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا وَيَخْشَوْنَ الْعَزِيزِ وَيَخْشَوْنَ اللَّهِ، اللہ سے جلال چھلکتا ہے، کہا ربہم، ربوبیت کے اندر پیار ہے، پالنے والا، جس وقت جو مناسب ہے وہ عطا کرنے والا، ڈرنا اس سے ہے۔ پھر خشیت کا ایک معنی بعض مفسرین نے یہ بھی کیا، وہ خشیت وہ ہوتی، وہ خوف ہوتا ہے جس کے اندر محبت ہوتی ہے۔ آپ کو کسی سے زیادہ محبت ہو جائے تو اس محبت کی وجہ سے بھی آپ ڈرنے لگتے ہیں، کہیں میری کوئی ادا اس کو بری نہ لگے۔ یہ صرف عشق کی مجازی میں نہ لے جائیں، عشق کی حقیقی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے دین کی بات سنی، آپ کو کوئی پیر مرشد ہے، آپ کو اس سے محبت ہو گئی، آپ کو پھر ڈر لگتا ہے کہیں ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہر بات کو عشق کی مجازی پہ نہ لے جائے کریں، عشق کی مجازی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نیک گن کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ نے مجھ پہ رحم کیا، زمانہ طالب علمی میں، اسکول لائف میں نے ایک ڈائری لکھ لی تھی، بعض اشعار پہ مکھی مار کے اپنے اشعار لکھنا، خود بھی کچھ کوشش کرنا۔ تو ایک لمحہ آیا، بس اللہ نے توفیق عطا فرمائے، میں نے ڈائری کو آگ لگا دی۔ میں کہا یہ چیز تو مجھے لے کے بیٹھ جائے گی،
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب، پروردگار سے ڈرتے بھی رہتے ہیں اور سوء حساب کا دڑکا بھی لگا رہتا ہوں. یہ نہ ہو کہ ہمارے حساب کتاب میں گڑبڑ ہو جائے. گڑبڑ سے مراد یعنی ہمیں بدترین حساب کا سامنا کرنا پڑے. یہ دانشمند لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہتا جی یہ لوگ ممبر والے ڈراتے ہی رہتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے، پھر اس کا مطلب آپ کو یاد ہی نہیں رہتی میری بات، میں ویسے ہی محنت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور بندے سے ڈرنے والا بندے سے دور ہو جاتا ہے. یہ ہے خوف خدا اور خوف انسان میں فرق. اور اس فرق کو بھولنے والے کہتے ہیں کہ مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والا سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کے اتھرو نکلنے لگتے ہیں. پنجابی کے بعض الفاظ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے نا دکان پر رب دیاں رحمتاں، بڑا اچھا لگتا ہے. واقعی رب دیاں رحمتاں، اتھرو نکلنے لگتے ہیں، آنسو نکلنے لگتے ہیں. سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ. وہ ایک کیا ہے شعر پنجابی میں، انہوں نے رزق ہمیش، کوئی ایسا ہے نا، بڑا پہلا مصرع یاد نہیں. ہاں، جنہ تقوی ربدہ انہوں نے رزق ہمیش. سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ واللہ. ان کی دنیا بھی سدھر جاتی ہے، آخرت بھی سدھر جاتی ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں. ہمارے ہاں صبر کا صرف ایک ہی مفہوم ہے. جب بھی لفظ صبر آتا ہے وہ کہتے ہیں جی بس کوئی مصیبت آ گئی تو صبر کرنا. قرآن کا جو لفظ صبر ہے نا، یہ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے. یہ مفہوم بھی رکھتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں مصیبت پر صبر، صبر علی المصیبہ، لیکن یہ بھی صبر ہے صبر علی الطاعہ، خواہشات کو قابو میں رکھتے ہوئے. سمجھ آئی؟ اللہ کی اطاعت کے اوپر ثابت قدمی رکھتے ہوئے مشکلات کا مقابلہ کرنا پامردی کے ساتھ، یہ بھی صبر ہے. آپ حق پر ہیں، آپ کو اپنی برادری سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ کو گرد و پیش سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ کو سوسائٹی اور معاشرے سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن آپ حق کو چھوڑتے ہی نہیں، جمے رہتے ہیں. یہ بھی صبر ہے. آپ کی خواہشات ذرا تھوڑی سی مچلنے لگتی ہیں، آپ خواہشات کو حدود میں رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں، یہ بھی صبر ہے. صبر عن المعصیہ، صبر عن المعصیہ بھی ہے، صبر علی الطاعہ بھی ہے، صبر علی المصیبہ بھی ہے. اس کا مطلب مومن کی پوری زندگی صبر ہے. وہ کہیں خواہشات کو قابو میں رکھ کے صبر کرتا ہے، کہیں اپنے میلانات کو حدود میں رکھ کے صبر کرتا ہے، کہیں حق پر جم کر آنے والی مصیبتوں کا مقابلہ کر کے صبر کرتا ہے، اور کہیں خدا نخواستہ اس پر مصیبت آ جائے تو مصیبت میں بھی شرعی طریقہ اختیار کر کے صبر کرتا ہے. مومن کی پوری زندگی صبر سے عبارت ہے. والذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. کیوں؟ ابتغاء وجہ ربی. دنیا کیا کہے گی؟ نہیں، دنیا نہیں. آج ہم عجیب قسم کی زندگی گزارتے ہیں، کپڑے بھی وہی پہنتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. یہ ہماری بہت بڑی تعداد بیویوں سے ہی کپڑے پسند کرواتی ہے. ویسے میری کمزوری، میں نے تو آج تک کبھی ویسے کپڑے پسند بیوی سے نہیں کروائے. اور بیوی عورت ہے، آپ مرد ہیں. اچھا آپ اچھا بھلا کپڑا بھی پہن لے، بیوی کہہ دی نہ، تو بندہ ایسا غیر مطمئن ہو جاتا ہے. جتنا اچھا مرضی وہ نہ بلی حسین لگ رہا ہو، وہ کہتا ہے میں تو دنیا کا بدصورت انسان ہوں. کیوں؟ بیوی کا فتویٰ آ چکا ہے مفتی اعظم کا. اتنا بھی لم لیٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جابر بھی نہیں ہونا چاہیے. خیر الامور اوسطها. سمجھ آئی بات کی؟ جب تک بی آ کے ٹیشن میشن کر کے سامنے نہ کرے. یہ ڈراموں نے ہمیں چیزیں سکھا دی ہیں نا. یہ ڈراموں کی زندگی چیزیں حقیقی زندگی میں نہیں ہوتی ہیں. وہ خواہ مخواہ ہم ان کو کاپی کر کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہیں. وہی عربی کا محاورہ ہے، شادی کیا ہے؟ سرور شہر، ایک مہینے کا سرور ہے. قصور ظہر، پھر کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ہموم دہر، پھر زمانے کی مصیبتیں آتی ہیں. یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں. سمجھ آئی بات؟ چلو ایک چیز کو لے کے نہ بیٹھا کریں. اور ڈرامے ہمارا سرور و شارین دکھاتے ہیں. جو پہلی رات والے قصے ہوتے ہیں یا شادی سے پہلے، وہ پوری زندگی وہی دکھاتے رہتے ہیں. ہم رات ٹپکاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا میاں بیوی ہیں. انا للہ. حالانکہ سب سے زیادہ طلاقیں ان شوبز کے اندر ہی ہوتی ہیں. یہ کبھی ہمیں حقیقت نظر نہیں آئی. سب سے زیادہ ڈیورس کی جو ریشو ان کے اندر ہے
اور سب سے زیادہ ڈیورس کی ریشو جو ہے وہ لو میرج کے اندر ہے. جو حقیقتیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, جو ڈرامے ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. والذین صبروا, یہ وہ لوگ ہی جو صبر کرتے ہیں. کس کے لیے؟ دنیا کو دیکھ کر. دنیا کیا کہے گی؟ نہیں, ابتغاء وجہ ربہم, رب کی رضا پانے کے لیے, رب کی رضا جوئی کے لیے بس. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ, دانشمند لوگ کون ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں. اس کا مطلب جو نماز قائم نہیں کرتے, رب ان کو عقل مند نہیں سمجھتا, پاگل ہی سمجھتا ہے. جو اپنے محسن کی ناشکری کرے وہ پاگل ہی ہوتا ہے بھائی. دنیا اس کو چنگا بھلا کہے, ہوشیار کہے, بڑا ایکٹیو کہے, بڑا ہوشیار کہے, اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے, کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا. کہتے ہیں مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے, لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے, لیکن نماز مصروف زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہے. چاہتے ہیں سکون, چاہتے ہیں برکتیں ہی برکتیں, نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا کریں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. دانشمند لوگ کون ہیں؟ ان کی ایک اور صفت, جو خرچ کرتے ہیں. جہاں پوشیدہ خرچ کرنا بہتر ہو وہاں پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. جہاں سب کے سامنے دے کر خرچ کرنا ہو, یار میں اتنا خرچ کر رہا ہوں تاکہ اگلے کو بھی ایک کیا کہتے ہیں, کیا آگہی ہو, اور تھوڑی سی وہ کیا ہو یار, جو بھی ہو, اب تیزی میں ہوں, وقت گزر رہا ہے. تو جہاں علانیہ خرچ کرنا ہو تو وہ علانیہ خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے. سمجھ آئی بات کی؟ سرًا وعلانیہ وانفقوا مما, اور خرچ بھی کس سے کرنا ہے؟ جو ہم نے رزق دیا ہے. اللہ کو اپنی ساورنٹی کتنی عزیز ہے, اپنی ربوبیت کتنی عزیز ہے. ہمیں اللہ کہتا ہے جو ہم نے دیا ہے, اور کوئی نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا کچھ بھی کوئی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یقین رکھیں کوئی نہیں دے سکتا, اور اپنے بچوں کا ذہن بنائیں, کوئی نہیں دے سکتا. اپنے گھر کا ماحول بنائیں, ایسا ماحول بنائیں گے گھر کے بچے ہی مفتی بننا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. تحدیث بن نعمت کے طور پر ذکر کرتا ہوں. چھوٹا بچہ ہے, 4 اور 5 سال کے درمیان ہے میرا چھوٹا سب سے. تو آئے وہ میرے کمرے میں آیا, میں جمعے کے لیے نکلنے کے لیے تیار تھا. مجھے کہنے لگا جی, اس کے ماموں آئے ہوئے ہیں, تو کہنے لگا کہ جی ماموں جان نے نا داڑھی کاٹی ہے. اس کی سنت پوری ہے ماشاءاللہ, نوجوان لڑکا. تو کینچی ایسے کہا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, صحیح کیا. کوئی مونچھوں کی بھی بات کی اس نے داڑھی کے, ماموں یہ کہہ رہے ہیں. اب میرے وہم و گمان میں نہیں, بچہ آگے سے کہتا ہے بابا جان داڑھی کاٹنا گناہ نہیں ہے. اب اس کو کس نے بتایا کہ داڑھی کاٹنا گناہ ہے؟ یہ ماحول بتا رہا ہے, یہ فطرت سلیمہ ہے, یہ ہے فطرت سلیمہ. وہ 4 سے 5 سال کے درمیان والا بچہ جو پوری باتیں بھی نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ داڑھی کاٹنا تو گناہ ہے. پھر میں نے کہا نہیں, اب اس کو میں مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا دیکھو بیٹا, یہ ہے داڑھی. اب اس کی جو نیچے ہوگی نا اس کو کاٹنا گناہ نہیں, اس سے جو اوپر ہوگی نا اس کو کاٹنا گناہ ہے. اچھی طرح سمجھ گیا. پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, نہیں کیا تو اللہ ابھی بے شکر ادا کرتا. اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں گے نا, بچے اس پہ چڑھ جائیں گے, اس ٹریک پہ آ جائیں گے, ان کی سوچ ادھر ادھر. صحابہ نبوت کی صحبت میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے, حکم اترتا نہیں تھا, پتہ چل جاتا تھا کہ حکم کا سٹرکچر یہ ہوگا, پہلے سے پتہ چل جاتا تھا انہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے گھر میں ماحول دیا 100 چینلز کا, 10 ڈراموں کا, تو وہ ترقی ہی کریں گے اس میں. وہ بات بھی کریں گے جو کسی ڈرامہ باز ایکٹر نے اس میں نہیں کہی ہے, لیکن وہ اس سے 10 ہاتھ آگے بڑھ کر. اور یہ منظر بھی میں نے کسی عزیز کے گھر میں آج سے کم نہیں تو 30 سے 35 سال پہلے دیکھا ہے. شاید اب وہ بچی ڈاکٹر بن چکی ہے. وہ چھوٹی بچی تھی اور اس کا وہ سامنے ڈرامہ لگا ہوا تھا. اور 20-25 سال پہلے کتنا فرشتوں والا ماحول ہوتا تھا. 25 سال پہلے کتنا فرشتوں والا ماحول ہوتا تھا. میں کھڑا ہوں, وہ دروازے پر بچی کھڑی ہے, سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے. کہتی ماما دیکھنا اب یہ آپس میں لو کریں گے.
وہ چھوٹی بچی کہہ رہی ہے جو ابھی اسکول گوئنگ بھی نہیں کہ ماما ماما یہ دیکھنا بھی آپس میں لو کریں گے. اس بچی کو کس نے سکھایا کہ اب یہ لو ہونے لگا ہے؟ جو دیکھا اس میں اس کی ترقی ہو رہی ہے. بس آپ اپنے گھر میں جو ماحول دیں گے بچہ اسی پہ ترقی کرے گا، فاسٹ ٹریک پہ آ جائے گا. اس لیے ہوشیار رہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بچوں کو اٹھائیں نماز کے لیے. صبح آپ صبح کے لیے اٹھتے ہیں تو چوروں کی طرح نہ اٹھیں. ہماری ایک بہت بڑی تعداد نمازیوں کی صبح چوروں کی طرح اٹھتی ہے. کھڑاک نہ ہو، بیوی جاگ نہ جائے، بچے بے آرام نہ ہو جائے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا کے لیے چوروں کی طرح نہ اٹھیں. اپنے 7 سالہ بچے کو بھی اٹھائیں، پیار سے اٹھائیں. 10 سال میں تو پھر مار بھی ہے. نماز پڑھائیں اسے. اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کا وفادار ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا بھی وفادار ہوگا. آپ کو سیدھے اولڈ ہوم نہیں پہنچائے گا وہ بچہ. اور خدا نخواستہ اپاہج ہوگے، وہ آپ کی گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا اپنا اعزاز سمجھے گا. نہیں تو وہ آپ کے کھانستے کو بھی برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا بڑی فاسٹ ہو چکی ہے نا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. یہ دانشمند لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر برائی کو دور کرتے ہیں نیکی سے. اگلا برائی کر رہا ہوتا ہے، اس برائی کو نیکی سے ہٹا دیتے ہیں. ظلم کا جواب عدل سے دیتے ہیں، فضل سے دیتے ہیں، رحمت سے دیتے ہیں. انتقام نہیں لیتے. ایک حد تک انتقام بھی لیا جا سکتا ہے، وہ یہاں موقع نہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. لیکن معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے نہ ڈرے، اس بہترین انتقام یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو. کیا بات ہے! جو تمہارے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے نہ ڈرے اور تم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو. ہاں اسلام تو ہے، مسلمان کہاں ہے؟ یہ ہے ہمارا اسلام جس سے ہماری زندگیاں خالی ہو چکی ہیں. اور مغرب نے چند اصول ہم سے لے لیے تجارت کے طور پر، عبادت کے طور پر نہیں، تجارت کے طور پر. اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں اور ہم بدنام بھی ہو رہے ہیں. اور ہمارے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی، بس کلمہ پڑھنے کی دیر ہے وہ مسلمان ہیں. ان کے اندر جو غلاظت بری ہوئی عقیدے کی اس پر نظر نہیں ہے، چند اخلاقیات پر نظر ہے. وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع آئے گا تو اس غلط فہمی کو بھی دور کریں. وہ اخلاقیات ہمارے بارے میں کیوں نہیں ہیں ان کی؟ ہمیں کیوں وہ گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں؟ یہ مالیاتی ادارے دنیا کے سارے کن کے ہیں؟ کون اس آدمی کو اچھا کہے گا جو اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ہمسائے کے بچوں کا پیٹ کاٹے؟ پسماندہ ممالک کا پیٹ کاٹ کے، مالیاتی اداروں کا غلام بنا کے، ٹیکس کی صورت میں سب کوئی نچوڑ کے ہم سے لے جا کے اپنے ملک کے اندر ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنا، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ لیکن بہرحال ہم سے تو اچھے ہیں نا بھائی، بعض معاملات میں، ایمان کے معاملات میں نہیں. وہ پھر موقع انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں تو چاہ رہا تھا 2 رکوع پہ بات کروں، یہاں ایک ہی رکوع پہ بات ختم ہو رہی، کیا کروں؟ اولئک لہم عقبی الدار. یہ ہیں وہ صفات جن کی وجہ سے ان کو جنت کا ٹھکانہ ملے گا. ایسی صفات والوں کو اللہ تعالیٰ ان صفات کا مصداق بننے کی مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمایا. والذین جنات عدن، اور یہ جنت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنات عدن، جنات اقامت، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں. اب یہ عام سنتے نا ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، بغیر ہی کسی کیا کہتے ہیں تڑپ اور طلب کے نکل جاتے ہیں. ہاں جنت کا ذکر ہے. یار اس جنت کو کم سے کم اپنے فارم ہاؤس جتنا بھی سمجھو جو حاصل نہیں کیا، جس کے خواب دیکھتے ہو آپ لوگ میرے سمیت. فارم ہاؤس کا آ جائے تو سارے کے چکنے ہو جائیں گے. فارم ہاؤس آج آپ کہ آپ کو فارم ہاؤس فلاں فری ملنے لگا ہے تو اس طرف جاتے ہوئے پتہ نہیں کتنے مر جائیں گے درمیان میں، ایک دوسرے کے پاؤں کے نیچے آئیں گے. یا فارم ہاؤس ہی سمجھ لو کم سے کم جنت کو. جنات باغات ملیں گے رہنے کو. یہاں کے فارم ہاؤسز کی کیا قیمت ہے؟ یہاں بھی حلال کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، حرام کی ہے تو وہ تو پھر جنت جہنم کا ایندھن تیار ہو رہا. جنات عدن، عدن یدخلونہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، داخل ہوں گے.
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اکیلے نہیں جائیں گے، ان کے آباء و اجداد بھی جائیں گے، لیکن کون سے؟ جو نیک ہیں، جن کے ماں باپ نیک ہیں۔ یہاں تو آباء و اجداد، آباء کا ذکر ہے، ماں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ عربی زبان کا اسلوب ہے، وہ ایک لفظ کو ذکر کر کے دوسرے کو تقلیباً ذکر کر کے دوسرے کو ضمنی طور پر ذکر کر دیتا۔ آباء کے اندر مائیں بھی آ گئیں، یہ عربی اسلوب ہے۔ کوئی انسانی حقوق والے کھڑے نہ ہو جائیں اس پہ، ماں کا ذکر نہیں آیا، اس کے اندر مائیں بھی ہیں۔ آباء و اجداد بھی جائیں گے، بیویاں بھی جائیں گی۔ اب وہ بڑا جنتی ہے نا، جنت کے حوریں الگ، 4 بیوی ہیں اس کی الگ، مرضی آپ ایک کر لیں، ایک بیوی ہوگی آپ کی اب مرضی ہے۔ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، سمجھ آئی بات کی؟ اولاد بھی جو نیک ہوگی وہ بھی ساتھ ہوگی۔ اکیلے میں کیا مزہ ہے؟ اللہ جتنے بھی نیک ہے سب کو ساتھ کر دیں گے۔ باپ اوپر ہے، بیٹا اپنے کم عملی کی وجہ سے نیچے ہے جنت میں، اللہ بیٹے کو اٹھا کے باپ کے پاس لے جائیں گے۔ بیٹا اوپر ہے، باپ نیچے ہے، اللہ اس بیٹے کی وجہ سے باپ کو اٹھا کے اوپر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، اور فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو کے نثار ہو رہے ہوں گے۔ آج ہم نثار ہوتے ہیں دوسروں پر، فرشتے وہاں گفٹ لے کے، تحائف لے کے ہر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے اوپر نثار ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، ارے یہ سلامتی تمہیں مبارک ہو، بما صبرتم، آج یہ جو تمہیں سلامتی ملی ہے نا، یہ صبر کی وجہ سے ملی ہے۔ صبر کیا؟ خواہشات کو قابو میں رکھنا، اپنے میلانات کو حدود کا پابند کر دینا، گناہوں سے بچنا، مصیبت پر صبر کرنا، مشکلات کا مقابلہ کرنا، حق پر جمے رہنا، بڑے سے بڑی دھمکی آ جائے پیچھے نہ ہٹیں۔ یہاں کوئی توڑا دیتا ہے، توڑے سے کوئی نہ مانے تو کوڑا دیتا ہے۔ اس ڈنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس ڈنڈے کے سائے تلے جب ہوگی تو بات بنے گی انشاءاللہ۔ یہ قوم چونکہ ڈنڈے کے بغیر سمرتی نہیں، اس لیے ہمارے جنڈے میں بھی ڈنڈا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے کیا کہتے ہیں، صرف ڈنڈے سے جو سدھرے وہ تو کوئی سدھرنا ہی نہیں ہے نا۔ اس قوم کا مزاج ہی ڈنڈے سے سدھرنا ہوتا ہے، تو پھر ڈنڈا گاہے بگاہے اوپر نیچے، پڑھے لکھوں پر، با اختیاروں پر، ان پڑھوں پر آتا رہتا ہے۔ یا خدا کا عذاب بن کے آتا، یا خدا کی رحمت بن کے آتا تو رہتا ہے نا، بس یہ ہمارے اعمال ہیں، جیسے اعمال ویسے ہی کام ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتے ہیں۔ اوپر ہم نے وعدہ کیا ہے، ساری باتیں گزر چکی ہیں، اب ریپیٹ کا موقع نہیں۔ جو اللہ سے کیے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، بندوں کے ساتھ کیے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، انسانوں کے ساتھ کیے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑتے ہیں، انہیں توڑتے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ بالکل یہ آیات اوپر کی آیات کے مد مقابل ہیں۔ اوپر کا جو رشتوں کو جوڑتے ہیں رب سے خوف کھاتے ہیں، یہاں کا جو رشتوں کو توڑتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں۔ اس کا مطلب جو رب سے خوف نہیں کھاتا وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، جتنا خوف نہیں کھائے گا اسی مقدار میں وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، کلمے کی بنیاد پہ بننے والی ریاست میں شراب خانے مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں، اور اللہ کے گھرانے کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ذرا کوئی شراب خانوں کو ہاتھ تو لگا کے دیکھے، پھر ہی دیکھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون حرکت میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ جس معاشرے میں شراب خانے مضبوط سے مضبوط تر ہوں اور اللہ کے گھر کمزور سے کمزور پڑتے جائیں، اس معاشرے کے دن کم رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اللہ کا کوڑا بس انتظار میں رہتا ہے، جب آتا ہے تو اچانک آتا ہے، چوں نہیں کرنے دیتا۔ دلائل آپ ہزار دیں کسی اور چیز کی، لیکن ایک رب کی عدالت بھی ہے انشاءاللہ۔ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جو لوگ
اللہ سے کیے وعدوں کو توڑتے ہیں، فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے یہاں بھی وہاں بھی، اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یہ وہ صفات ہیں جن کی بنیاد پر قیامت کے دن عزت و ذلت کے فیصلے ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے دولت کی، تو مشرکین مکہ کے ہاں بھی دولت ہی معیار تھا، جس کے پاس دولت تھی وہ بڑا عزت والا، جس کے پاس دولت نہیں تھی وہ کمی کمین ہوتا تھا۔ کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، ارے دولت یہ تو اللہ کسی کو نپا تلا دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو بڑھا کے دیتے ہیں، یہ کوئی عزت ذلت کا معیار نہیں ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کو عزت ذلت کا معیار سمجھنے والے دنیا کی زندگی پر اترانے لگتے ہیں، اور حقیقت میں اس دنیا کی حیثیت یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے، متاع حقیر ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں۔ بندہ جتنا مرضی کمائے، ایک مرلے سے اٹھ کے 1 ایکڑ کی کوٹھی میں فارم ہاؤس میں آ جائے، لیکن آخر اس نے جانا 6 فٹ کے گڑھے میں، 6 گز کی 3-4 گز کی قبر کے اندر جانا ہے، وہاں کیا بنے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔